وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام من آخر: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہو. آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے، وہ ہے صحابہ اکرام کا انکار. سوشل میڈیا پر، جلسوں میں، تقریروں میں اب یہ مزید زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے وہ تھوڑا دبا ہوا تھا، اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ اوپن ہو گیا ہے. جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہہ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، وہ سارے کے سارے عادل ہیں، وہ سارے کے سارے سچے ہیں. میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. اگر آپ توجہ کریں گے تو بات سمجھ آئے گی، ورنہ مشکل ہے. آخر کیا وجہ ہے، آخر کیا ضرورت پڑی، کیا مجبوری بن گئی کہ صحابہ اکرام کا انکار کرنا پڑ گیا؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ ہے، اور ہم تمام کے تمام لوگ، سادہ لوگ جو دین نہیں جانتے، شریعت کا علم نہیں ہے، اگرچہ دنیاوی تعلیم تو ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، ہم تمام کے تمام ان میں گرفت ہیں. میں آج کسی ایک فرقے کی بات نہیں کروں گا. کوئی اہل حدیث ہو، اہل دیوبند ہو، اہل بریلوی ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، بات ہوگی مطلقاً. ہم نے صرف صحابہ اکرام کے دفاع کے بارے میں بات کرنی کہ آخر کیا وجہ بن گئی کہ جس کی وجہ سے صحابہ اکرام کا انکار کرنا پڑا. خلیفہ ہارون رشید ان کی خلافت میں ایک شخص کو لایا گیا. خلیفہ ہارون رشید نے آرڈر کر دیا کہ اس کو قتل کر دو. جب اس کو پھانسی کے لیے بلایا گیا، جب اس کے پھانسی کا وقت آیا تو اس نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا: آپ مجھے پھانسی دے رہے ہو، آپ مجھے قتل کر رہے ہو، لیکن اب مجھے قتل کرنے کا کیا فائدہ؟ میں اب اپنے علاقے میں 4000 حدیثیں پڑھا کے، سمجھا کے، سکھا کے جا رہا ہوں، اور وہ 4000 حدیثیں ایسی ہیں
جس میں نے حرام کو حلال کر دیا ہے اور حلال کو حرام کر دیا ہے، اور ان تمام حدیثوں کی جو نسبت ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی ہے۔ یعنی 4000 حدیثیں جھوٹی، ان کو میں اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے، لکھ کر، پڑھا کر، سمجھا کر، تعلیم دے کے جا رہا ہوں۔ مجھے قتل کر دو گے، لیکن جو میں نے 4000 حدیثیں سمجھائی ہیں ان کا کیا کرو گے؟ اصل میں وہ شخص زندیق تھا، اور زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ میری زبان سے جو لفظ نکلے، میں جو کہوں وہ دین ہے، وہ شریعت ہے۔ جو بندہ یہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ دین ہے، وہ زندیق ہے۔ دین صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا، آپ نے جو فرما دیا، آپ نے جو کر کے دکھا دیا، آپ نے اپنی امت کو جو سمجھا دیا، بس صرف وہی دین ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی دین نہیں ہے۔ اصل میں صحابہ اکرام کے ذات کا انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بہتان لگائے جائیں، ان کے بارے میں مشہور کیا جائے۔ یہ غزوہ احد سے بھاگ گئے تھے، انہوں نے مال کو محبوب بنا لیا تھا، یہ فلاں موقع پر یہ غلطی کر گئے، فلاں موقع پر یہ گناہ کر گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تمام غلطیوں کا ذکر کر کے، چوتھے پارے میں تمام غلطیوں کا ذکر کر کے آخر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی، تم سے یہ بھول ہوئی، تم فلاں جنگ کے موقع پر یہ کا کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے رہے اور تم نے یوں کیا، لیکن سنو یہ سارے کے سارے تمہارے قصور ہیں، لیکن آج کے بعد وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کی معافی کا اعلان کر دیا۔ فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ اکرام اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی جماعت ہے جو کامیاب جماعت ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی عدالت کو ختم کیا جائے، ان کی سچائی کو ختم کیا جائے، ان پر طرح طرح کی تہمت لگا کے انہوں نے جو حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں تاکہ ہم ان حدیثوں کو بآسانی ضعیف کر سکیں۔ یعنی وہ شریعت، وہ دین جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پر اتارا، اس دین کا بآسانی ہم انکار کر سکیں۔ آج ہم اپنی پوزیشن دیکھیں، آج ہم اپنی حالت دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام کے انکار کرنے سے پہلے ہی ہم ایک نہیں ہیں۔ ہماری پوزیشن یہ ہے، ہمارے اختلاف کی حالت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر فرقہ والوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بریلویوں کی دیوبندیوں کے پیچھے نہیں ہوتی، دیوبندیوں کی شیعہ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے اس ملک میں، اس برے صغیر میں، کہ جو کسی مخالف جماعت کی نماز کو قبول کرے۔ ہر بندہ دوسرے کی نماز کی نفی کرتا ہے، ہر بندہ دوسرے کو جہنمی لکھتا ہے، ہر بندہ دوسرے کو جنت سے نکالتا ہے، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے۔ کوئی کسی سے سلام کر کے راضی نہیں ہے۔ اگر بریلوی ہے تو رشتہ ملے گا، ورنہ نہیں ہے۔
بریلوی مولوی ہے اور میں بھی بریلوی ہوں تو سنوں گا، ورنہ نہیں. یعنی میں جو ہوں اسی مولوی کو لائک کرتا ہوں، اسی جماعت والے کو پسند کرتا ہوں. اپنے خلاف جماعت والے کی بات سننا گوارا ہی نہیں کرتا. اگر سنتا بھی ہوں تو یہ ذہن بنا کے پہلے سے ہی ایسے سنتا ہوں کہ یہ تو فلاں ہے، یہ جو بھی کہے گا وہ غلط ہوگا. میرا مولوی جو کہہ دے گا وہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے یا نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے. کیسے اختلاف ختم ہوگا؟ یہ جو اختلاف بڑھ گیا، یہ نفرتیں پھیل گئیں، یہ کیسے ختم ہوگی؟ دین کا علم نہیں ہے. جو خالص شریعت آسمان سے اتری تھی اس کا پتہ ہی نہیں ہے. جو جھوٹ ہے، جو فراڈ ہے، جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس کا ہر انسان کو علم ہے. خالص شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے قربانیاں دے کر اس امت کو سمجھائی، پڑھائی، سکھائی، اس کا علم ہی نہیں ہے. الٹا مخالف ہے ہم. اگر ہمارا عمل دیکھا جائے آپ حیران ہوں گے، شاید ناراض بھی ہو جائیں گے، تو پرواہ نہیں ہے. آج بات وہ ہوگی جو حق ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایسے بات پھینک کے میں چلا جاؤں گا شوج آباد، پھر تو میں نے آنا نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں کے لوگ مجھے جانتے ہیں، ان کے پاس میرا نمبر ہے، میں دوبارہ آ سکتا ہوں. بات وہ ہوگی جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے. اگر اس کی ضد میں اہل حدیث آئے گا تو آج بیان ہوگا. میں کسی جماعت سے نہیں ہوں، میں صرف اور صرف مسلمان ہوں. میرا ایمان ہے، میں قرآن کو مانتا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانتا ہوں. چاروں اماموں کی عزت کرتا ہوں. میں اگر ساری زندگی سجدے میں پڑا رہا ہوں تو میری ساری زندگی کی عبادت کرنے کے باوجود بھی میں ان چاروں اماموں کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. میں اولیاء اللہ کے ولیوں کی عزت کرتا ہوں. اور جس بندے کا اللہ کے ولیوں پر اللہ ایمان نہیں ہے، مانتا نہیں ہے ان کو اللہ کا ولی، اس کا ایمان نامکمل ہے. اللہ کا ولی ہو اور تو نہ مانے، پھر تو مومن کیسے بنے گا؟ خالص شریعت مانتا ہوں. جو بات میرے نبی نے فرمائی ہے بس وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ساری کی ساری گمراہی ہے. یہاں میں جنازہ پڑھا کر گیا تھا اور جنازے میں نے ایک بات کی تھی جس پر سوال ہوئے. مجھے کہا گیا ہے کہ اس پر آپ تھوڑی وضاحت کر دیں. ٹائم مختصر ہے، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں جنازے کی وضاحت ضرور کروں گا. ہمارے ساتھ یہ مولوی حضرات ہر موڑ پر، ہر موقع پر دھوکہ کرتے ہیں. یہ اتنے اخلاقی طور پر گر چکے ہیں کہ اب ایک انسان ہے وہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے نا، کم از کم اب اس کو تو معاف کر دو. لیکن یہ اس کو بھی معاف نہیں کرتے. آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ نماز جنازہ ایک آخری ہمدردی ہے انسان کے ساتھ. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے وہ دشمن ہے، چاہے وہ اپنا ہے، چاہے وہ پرایا ہے، کوئی بھی ہو، ہماری اس بھائی کے ساتھ جو آخری ہمدردی ہے وہ یہی نماز جنازہ ہی ہے نا. تو نماز جنازہ میں دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ کہ شاید آپ نے زندگی میں کبھی نہ سنا ہو. لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جو لفظ بھی میں بولوں میرے لفظوں پر مت رہنا، کیونکہ میں بھی مولوی ہوں. میں بھی کیا ہوں؟
मौलवी हूं, मैं किताब बताऊंगा, तुम्हारे घरों में मौजूद होगी, आप खुद देखकर उसको एक बार मुताला जरूर करना। मसलन नमाज जनाजे की नियत की जाती है, नमाज जनाजे की नियत, 4 तकबीरात नमाज जनाजा फर्ज किफाया, मुंह काबा शरीफ के पीछे इमाम के और सना वास्ते अल्लाह ताला के, और दुआ वास्ते हाजिर मस्जिद के। ऐसे है, शायद कोई लफ्ज आगे पीछे हो गए हो। दुआ वास्ते हाजिर मस्जिद है कि नहीं है? मेरा आपसे यही सवाल है, थोड़ी तवज्जो चाहूंगा भाइयों की। आप सब से यह सवाल है कि ये जो मैंने नमाज जनाजे में नियत की है कि दुआ वास्ते हाजिर मस्जिद, ये कौन सी दुआ है? कोई एक शख्स बता दे, कोई बता दे एक शख्स, ये कौन सी दुआ है? आप क्या पढ़ते हैं? इस पूरी मजलिस में किसी को भी नहीं आती क्या? नमाज जनाजा में कौन सी दुआ पढ़ते हैं मय्यत के लिए? इस पूरी मजलिस में किस एक बंदे को भी नहीं आती? डरे क्यों बैठे हो? मैं क्यों फौजी हूं, पुलिस वाला हूं, गन लेके बैठा हूं? बोलो अल्लाह मगफिर है जी ना, यही है या कोई और है? अल्लाह मगफिर है जी ना, व मय्यतिना व शाहिदना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसा, यही है या कोई और है? यही पढ़ते हैं ना। दुआ वास्ते हाजिर मय्यत के, और आगे से जो दुआ पड़ी वो है अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। मैं सिर्फ इसका तर्जमा करूंगा, तर्जमा करने के बाद आप ही बताना कि इस मय्यत के लिए जो मैंने नियत की है उसके लिए एक लफ्ज भी बख्शिश का नहीं है। पूरे नमाज जनाजे के अंदर एक लफ्ज भी हम उस भाई के लिए बख्शिश का नहीं कहते। तर्जमा सुनो, अपने घरों में, तुम्हारी घरों में किताबें होंगी नमाज जनाजे की, उसमें से अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना, आप किताब निकाल लेना, उसका तर्जमा पढ़ना। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को माफ कर। व मय्यितिना मादी का सीगा है, जो हमारे पहले मर चुके हैं उनको माफ कर। शाहिदीना, जो किसी वजह से मजबूरी से इस जनाजे में हाजिर, शाहिदीना जो जनाजे में हाजिर हैं इनको माफ कर, यानी जनाजा पढ़ने वालों को माफ कर। गायबिना, जो किसी मजबूरी से जनाजे में नहीं आ सके, या अल्लाह इनको माफ कर। ज़ाकारीना, हमारे मर्दों को माफ कर। उनसाना, हमारी औरतों को माफ कर। सगीरिना, हमारे बच्चों को माफ कर। कबीरिना, हमारे बूढ़ों को माफ कर। तो मय्यत, जिसके लिए सारे काम छोड़कर आए हो, उसके लिए क्या कहा है तुमने? बताओ, एक लफ्ज बताओ। लाखों का मजमा होता है, लाखों का बाज़ुकात जनाजे में हजारों की तादाद होती है, तो उस पूरी हजारों की तादाद में इमाम समेत एक बंदा भी उस मय्यत के लिए बख्शिश का एक लफ्ज भी नहीं कहता। इससे बड़ा धोखा इस दुनिया में है नहीं है। मौलवी साहब, वो बेचारा मर गया था, तू बरेलवी है, तू देवबंदी है, तू शिया है, तू वहाबी है, तू कादरी है, चिश्ती है, और तू जो कुछ मर्जी था, कम अज कम अब इसके साथ तो तू ये धोखा ना करता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आपके पीछे जनाजा पढ़ा, अल्लाह के नबी ने जनाजा पढ़ाया और मैं पीछे खड़ा था। जब मेरे नबी जनाजा पढ़ा रहे थे तो मय्यत के लिए बख्शिश के लिए क्या कह रहे थे? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू, अल्लाह इसको माफ कर दे, इस मय्यत को। वरहमहू, अल्लाह इस मय्यत पर रहम कर। वाफ़िही वाफ़ु अन्हु, या अल्लाह इससे तू दरगुजर कर दे। वाकरिम नुज़ुलहू, अल्लाह इसकी अच्छी मेहमान नवाजी करना। ववस्से मुदखलहू, अल्लाह ये इस दुनिया में जिंदगी गुजार के गया है, घर छोटा था या बड़ा था,
जैसा भी था, लेकिन अब तो इसकी कब्र को बाग का बगीचा बना देना। वक्सिलहु बिल माई वसल्जी वल बरद वनक्किही मिनल खताया कमा नक्कैत सौबल अबयद मिनद दनस। अल्लाह इसके गुनाह को ऐसे धो दे जैसे एक सफेद कपड़ा मैल कुचैल से धो दिया जाता है। वाब्दिलहु दारन खैरम मिन दारिही। अल्लाह दुनिया में इसका घर था, अच्छा था, माड़ा था, कैसा जैसा भी था, अब खत्म हो चुका है, अब तेरे पास आ गया है। अब तू दुनिया के घर के बदले में आखिरत में से अच्छा घर अता फरमा। वह आहलन खैरम मिन आलिही। दुनिया में इसका चाचा था, मामा था, बीवी थी, बच्चे थे, एक फैमिली थी, अब वो छूट गई है, अब तेरे पास आ गया है, अब इसको बेहतरीन फैमिली अता फरमा। वज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही। ये बीवी मर्द है तो बीवी छोड़कर आ रहा है, औरत है तो खामन छोड़कर आ रही है। या अल्लाह दुनिया के खामन से, दुनिया के बीवी से आखिरत में इसको बेहतर बीवी और खामन अता फरमा। अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना। आय अल्लाह, हम लाखों का मजमा, हम हजारों की तादाद में जनाजे में शरीक हैं, हम सब मिलकर एक आवाज में ये कहते हैं, अल्लाह अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्ना। या अल्लाह हमारी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा, इसको जन्नत में दाखिल फरमा। व आइज़हु मिन अज़ाबिल कब्रि व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाह इसको कब्र के अजाब से भी बचा और इसको जहन्नम के अजाब से भी बचा। अल्लाहुम्मा इन्न फुलान अब्न फुलानिन। ये फलां का बेटा फलां है, फी जिम्मती का व हबली जिवारी का, अब ये तेरे सपुर्द है, अब ये तेरी रहमत में है। आय अल्लाह अल्लाहुम्मा इन काना मोहसिनन फजिद फी एहसानिही। अगर ये नेक है इसकी नेकियों में इजाफा कर दे। वह इन काना मुसीयन फतजावदन सय्यातिही। अगर ये बुरा है, गुनाहगार है, हम ये लाखों का मजमा, हजारों का मजमा मिलकर सिफारिश करते हैं इसके हक में, इसके गुनाहों से दरगुजर कर, इसके गुनाह माफ करके इसको जन्नत में दाखिल कर। जब 1000 बंदा मिलकर किसी भाई के जनाजे में ये दुआ पढ़ता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अगर किसी मैयत के पीछे जनाजा पढ़ने वाले 40 आदमी, 40 मुवाहिद आदमी उस भाई के लिए बख्शिश की दुआ कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत को माफ कर देता है। 40 सौ दूर की बात है। यहां तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाले इमाम ने भी मैयत की बख्शिश के लिए एक लफ्ज भी नहीं कहा। आप नहीं मानोगे, आप नहीं मानोगे, आपके साथ यही धोखा होगा। आप रस्मों में उलझे हुए हो, आप रिश्तेदारियों में फंसे हुए हो, आप दुनिया में ऐसे फंस गए हो, आपको दुनिया के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाह के रसूल का अमल क्या था, शरीयत क्या थी, दीन क्या था, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं है, तुम्हें फिक्र ही नहीं है। तुम कहने के आशिक हो, तुम अपने नाम आशिक रखते हो, अल्लाह के नाम पर झूमते हो, नाचते हो, खाते हो, पीते हो, गाते हो, गली गूचों में शोर डालते हो। लेकिन जब अल्लाह के नबी की बात आती है, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल आता है, फिर सारे के सारे पीछे हट जाते हो। हम दोगले मुसलमान हैं, दोगले। हमने आपने अपने टोलियां बनाई हुई हैं, हमने आपने अपनी जमातें बनाई हुई हैं। बस कोई बंदा अपनी जमात से दूसरी जमात में नहीं जाएगा। एक दूसरे को ताकीद की जाती है, इसको सलाम ना करना ये फलां है, इसको सलाम ना करना ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। आज तक जब से मैं पैदा हुआ, आज 50 साल का हूं, 40 साल का हूं, मैंने यही तरबियत हासिल की है और इसके अलावा मुझे कभी कुछ भी समझ नहीं है। और आपने सारा का सारा दीन का जो सिस्टम था वो मौलवी के सर पर रख दिया है कि हम ना पढ़ेंगे, हम ना समझेंगे, हम ना सीखेंगे। बस ये मौलवी साहब एक है, इसको महीने बाद 6 महीने बाद दाने दे देंगे, कपास दे देंगे, इसकी हेल्प कर देंगे, इसको कपड़े दे देंगे। बस ये जाने, मस्जिद जाने, मुसल्ला जाने, कुरान जाने, हदीस जाने। उस मौलवी साहब ने देखा
40,000 में, 20,000 में, 10,000 में मेरा गुजारा ही मुमकिन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वो तरह तरह से ड्रामे करता रहा, तरह तरह से बिजनेस बनाता रहा। आदमी मर गया है, आदमी फोत हो गया है, अब उसके ऊपर भाग कर आता है कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए। अभी एक कर रहा है, दूसरा पहले तैयार कर रहा है, खड़ा है, क्योंकि वो देख रहा है 50-50, 100-100, 200-200 ऊपर गिर रहे गए, एक दूसरे से जलती है पढ़ने में, एक दूसरे से जलती है। ना वो मैयत का रिश्तेदार है, ना वो मैयत को जानता है, ना उसके दिल में मैयत का एहसास है। सिर्फ और सिर्फ उसने पैसे को देकर अल्लाह अकबर अल्लाह ये आकर मैयत के ऊपर दुकान चमकाता है। कुरान मजीद अल्लाह की जो किताब है वो किसी को नहीं आती सही माने पढ़ना तजवीद के साथ। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, अल्लाह ने जो किताब उतारी है उसकी तिलावत कैसे करनी है, उसको पढ़ना कैसा है, किसी को कोई इल्म नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैबे फीही, ये कुरान पढ़ा जा रहा है। अफसोस है, अफसोस है, तुम्हें इंग्लिश फर आती है, फर। तुमसे मैथ का हिसाब किया जाए, कराया जाए तो 1 सेकंड में लाखों करोड़ों का कर देते हो, और तुम्हें सूरतुल फातिहा सही माने तलफ्फुज के साथ पढ़नी नहीं आती। तुम्हें सूरतुल फातिहा के तर्जमे का ही पता नहीं है। तुम्हें नमाज जो पढ़ते हो उनमें जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उनका तर्जमा तक नहीं आता कि मेरी जो अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है मैं उसमें क्या कह रहा हूं, कोई इल्म नहीं है। दीन से इतने हम दूर हो गए, दीन का बिल्कुल इल्म ही नहीं है हमें। और कुरान से जो हमारी मोहब्बत है, कुरान से जो हमारा ताल्लुक है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब हमारे जानवरों में कोई बीमारी आएगी, मुहाड़े की बीमारी आएगी जब, तो फिर हम कुरान मंगाएंगे, कुरान को आप ऐसे ऊपर उठाकर खड़े हो जाएंगे, नीचे से जानवर गुजारेंगे। ये कुरान इसलिए आया है जब हम अपनी बहन की, बेटी की शादी करेंगे, जब रुखसती का वक्त आएगा बहन की हिंदुओं की तरह, फिर हम कुरान मजीद को उठाएंगे, उस दुल्हन के सर के ऊपर रखेंगे, उसको नीचे से गुजारेंगे। हमारा कुरान मजीद से जो ताल्लुक है वो सिर्फ ये है, जब मेरा बाप फौत होगा, जब मेरी मां का इंतकाल होगा, अब ये गिलाफ में लिपटा हुआ ऊपर पड़ा है कि बच्चों का हाथ ना जाए, ऊपर रख दो, 3-4 नीचे सीढ़ियां रख के ऊपर रख दो, कि हमने डेली उठाकर इसे पढ़ना थोड़ी है, ना हमें पढ़ना आता है। ये कब उतरेगा? जब कोई मरेगा, जब किसी की फौत की होगी, उठाओ इसको, अब इसका वक्त है, अब इस पर कुरान मजीद पढ़ा जाए। अब जो अल्लाह की किताब है वो मुर्दों के लिए बना दी गई है, मुर्दों के लिए, जानवरों के लिए, मुर्दों के लिए, शादियों के लिए। फिर सबसे दर्दनाक बात जो है, चलो ठीक है बंदा मर गया है, बहन है, बाप है, बेटा है, कोई भी है, कुरान मजीद उतारा, लेकिन अब आगे अफसोस वाली बात यह है कि अब खुद को पढ़ना नहीं आता। मुझे फोन किया, उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, भाई फौत हो गया, बाप फौत हो गया, अम्मा फौत हो गई, बच्चे तो भेज दो, बच्चे कुरान मजीद पढ़वाना भी किसके लिए? अम्मा के लिए। तालिब इल्म आएंगे जो अम्मा को जानते नहीं है, जिनका इसके अब्बे से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनके दिल में इनके बाप के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, आएंगे कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, और जो सगा बेटा है वो सिर्फ पानी रख रहा है, केले लेके आ रहा है, सेब लेके आ रहा है, खाने पीने की चीजें, वो सारे ऊट पटांग में लगा हुआ है, कुरान मजीद तो पढ़ना आता नहीं है उसे। बाकी सारे जहान के जो तालिब इल्म है उनको इनकी मां का जो है सबसे ज्यादा गम है, उसकी मां के लिए तिलावत कर रहे हैं। वो उन फ्रूटों के लिए आए हुए हैं, उसके बाद उनको 600, 700, 1000, 1500 हम देंगे, वो बेचारे उस वजह से आए। वो जो देख चढ़ी हुई है हम खत्म पढ़ते रहे हैं, हम इन तमाम चीजों से गुजरा हुआ हूं मैं ये सारे काम करता रहा हूं। महसूस ना करना ये हकीकत है जो आज हमारे साथ है। फिर क्या ड्रामा? फिर ड्रामा क्या है? दूसरा, मैंने सिपारा पढ़ा, 2 सिपारे पढ़े, अब क्या है, एक बुजुर्ग बीच में बैठा है,
اب جو 2-3 سپارے پڑے ہیں، اب جی ایسا کرو، اب یہ ثواب جو ہے اس بابا جی کو بخشو، ٹرانسفر کرو، اس بزرگ کو ٹرانسفر ہوگا ثواب، سارے اس کو بخشیں گے۔ 10 قرآن ہیں، 20 قرآن ہیں، 30 قرآن ہیں۔ اب جی بابا جی کیا کریں گے؟ اب بابا جی یہ کریں گے، اب وہ سارے کو ثواب اکٹھا کر کے، ساروں کا ثواب اکٹھا کر کے، پھر جو میت ہے اس کی روح کو ٹرانسفر کریں گے۔ میرے چاچا جی فوت ہو گئے اور گھر کی بات تھی، میں گھر تھا، ختم پڑھا جا رہا تھا، مجھے بلایا کہ مولوی صاحب آؤ بیٹھو ختم پڑھو۔ قرآن مجید کا سپارہ دیا اور میں نے سپارہ پڑھا۔ سپارہ پڑھنے کے بعد مجھ سے کہا کہ گناہ جو ثواب ہے اس کا مجھے بخش دیجیے۔ میں نے اس کو ثواب بخشا، مولوی صاحب کو ثواب سپارے کے بخشنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی کے گناہ بھی جو میں نے جان بوجھ کر کیے ہیں یا نہ انجانے میں کیے ہیں، میں نے وہ بھی سارے کے سارے آپ کو ہی بخشے۔ اب وہ کہتے ہیں یہ کیا مذاق ہے؟ میں نے کہا جو آپ نے مذاق شروع کیا تھا یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اگر گناہ نیکی پہنچ سکتی ہے تو گناہ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ جس ٹیکنالوجی سے، جس ذریعے سے تو یہ نیکیاں ٹرانسفر کر رہا ہے تو یہ کیوں نہیں جا سکتی؟ لیکن یاد رکھو، نیکی جاتی ہے، نیکی میت کے پیچھے جاتی ہے۔ کیسے جاتی ہے؟ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان فوت ہو گیا، انسان کے فوت ہونے کے بعد 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، ایک مال، ایک اولاد اور تیسرے اعمال۔ فرمایا 3 چیزیں قبر تک اس کے ساتھ جاتی ہیں، پھر 2 چیزیں قبر سے واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز رہ جاتی ہے جو اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اب مال بھی واپس آ گیا اور اولاد بھی واپس آ گئی، باقی رہے اعمال۔ اب وہ اعمال ہے جو انسان کے ساتھ جاتے ہیں، میت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان اپنے پیچھے اپنی اولاد کو پڑھا گیا، سکھا گیا، سمجھا گیا، دین لکھا گیا، اب جو بھی بچہ اولاد جب بھی تلاوت کرے گا، جب بھی قرآن مجید پڑھے گا، جب بھی نماز پڑھے گا، جب بھی صدقہ خیرات کرے گا، جب بھی کوئی عبادت کرے گا، وہ چاہے اسپیشل اپنے باپ کے لیے کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اپنے طور پر جب بھی کوئی نیکی کرے گا اس کا باپ اس کی نیکی میں برابر کا شریک ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے اولاد کی تربیت کر گیا ہے۔ یہ جو میں نے پہلے سارے چیزیں ذکر کی ہیں، آپ یقیناً ناراض ہو گئے، لیکن انہی چیزوں کی وجہ سے آپ قرآن سے دور ہو گئے۔ آپ کو پتہ چل گیا میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں قرآن سیکھوں یا نہ سیکھوں، میری ماں کے پیچھے بھی پھر بھی 50-50 500 کا ختم جاتا ہے، کیا فائدہ مجھے پڑھنے کا؟ میں حافظ ہوں، میں 500 مرتبہ آج تک نہیں پڑھ سکا، لیکن ایک شخص جو فوت ہوا اسے ایک لفظ بھی قرآن مجید کا پڑھنے نہیں آتا تھا، لیکن اس کے پیچھے جب 500 قرآن بھیجے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ آپ کو غصہ آئے گا، آپ سارے یہی کام کرتے ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئی، آپ نے ہی جنازہ پڑھایا، آپ نے ہی اس کو دفنایا۔ پہلا دن بھی آیا، دوسرا بھی آیا، تیسرا بھی آیا، چوتھا بھی آیا، 5واں بھی آیا، لیکن آج جو کچھ میت کے بعد کیا جاتا ہے اس میں سے ایک کام بھی میرے نبی نے نہیں کیا۔ میت کے بعد صدقہ خیرات کیا جاتا ہے، دعوت پکائی جاتی ہے، کھلائی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، وہ آتے ہیں، کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں صدقہ۔ صدقہ یہ نہیں ہے۔ صدقہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ یہ ہے کہ تیرے صدقہ کرنے سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے، کسی انسان کی حاجت کیا ہو جائے؟ پوری ہو جائے۔
اب ان دعوتوں پر تقریباً لاکھ 50,000 60,000 اندازہ بتاؤ خرچہ ہو جاتا ہے. اگر وہی پیسے اگر اس علاقے میں کسی بیوہ عورت کو دے دیے جائیں کہ تیری بیٹیاں ہیں ان کا وزن اٹھا لینا, میرا باپ فوت ہو گیا ہے, میری ماں فوت ہو گئی ہے, میرے باپ کے لیے دعا کر لینا. اب اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو سنت پوری ہو جائے گی, ایک تو صحیح معنی میں جو صدقہ ہے وہ ہو جائے گا, اس بیوہ عورت کی جو مجبوری ہے وہ دور ہو جائے گی. اور دوسری چیز نقصان والی کیا ہے؟ اس کی شہرت نہیں ہوگی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کسی کو 50,000 دیا ہے یا نہیں دیا ہے, لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہے, کسی کو کوئی علم نہیں ہے, دیا میں نے ہے لیا اس نے ہے, اور تیسرا ہمارا رب گواہ ہے بیچ میں. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال کی زندگی میں صدقہ کسی دعوت کی صورت میں نہیں کیا گیا. ماؤں کی اصال ثواب کے لیے پانی کے کنویں خریدے گئے, لوگوں کی ضرورت تھی, پانی نہیں تھا, میٹھے پانی کی کنویں کی ضرورت تھی, لوگوں کی ضرورت پوری کی گئی, لوگوں کی حاجت کو پورا کیا گیا. ہم سارے کے سارے دعوت میں شریک ہونے والے وہ ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں. ہم جو کچھ دعوت میں کھا کر جاتے ہیں بآسانی ہم اس کو گھر میں کھا سکتے ہیں, لیکن پھر ہم سارے کے سارے جمع ہو کر ان غریبوں یتیموں, ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں, کچھ لوگ بیچارے وہ ہوتے ہیں جو یتیم بچے جن کا سرمایہ صرف وہی کچھ تھا 30,000 40,000 جو دعوت پر لگ گیا, اب اس کے بغیر اور کچھ بھی نہیں تھا, اب باقی ساری زندگی انہوں نے اس فاقے میں گزاری ہے. عزیز بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, یہ حقیقتیں ہیں. یتیموں کو دیا جاتا ہے, یتیموں سے کھایا نہیں جاتا ہے. اگر یتیم کو دے نہیں سکتے ہو, کھاؤ نہیں یتیم کو. آج ہم سارے مل کے یتیم کو کھاتے ہیں, کبھی تیسرے دن کھانے کے لیے آ جاتے ہیں تو کبھی جمعرات کے بہانے سے آ جاتے ہیں. 7 جمعراتیں ختم نہیں ہوتی تو پھر 40 دن پورے ہو جاتے ہیں. اب 40واں ہے, 7 جمعراتیں ختم ہوگی, اب 40واں ہے, اب 40واں ختم ہوا, اب ورینا ہے, سال ہو گیا نا. جو کچھ تمہارا باپ تمہارے لیے کما کے گیا تھا اب یہ 3 بچوں کے پیٹ میں نہ جائے, سارا کا سارا لاؤ ہمیں کھلاؤ. جو نہیں کھلائے گا تم وہاں بھی ہو گئے ہو, دین سے پھر گئے ہو. تمہارے باپ نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور تو باپ کے لیے اصالِ ثواب نہیں کرتا. قرضے اٹھا کر, پیسے اٹھا کر, زمینیں بیچ کر, قرضے اٹھا کر لوگ یہ سب کچھ کرتے. ظلم ہے. نماز فرض ہے وہ کوئی نہیں پڑھتا, لیکن باپ کے مر جانے کے بعد جو دعوت ہے وہ فرض سے بھی بڑھ گئی ہے, اس کے لیے قرضہ اٹھا کر ہم کرتے ہیں. عزیز بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, یہ ساری کی ساری چیزیں وہ چیزیں ہیں جن کا شریعت سے, دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا, صحابہ اکرام نے اس طرح کا کوئی عمل نہیں کیا ہے, کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے, اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. رہی بات بدعوت ہے, اللہ کے نام کی خیرات ہے, ضرور ہے, اللہ کے نام کی دعوت ضرور ہے, اللہ کے نام کی خیرات ضرور ہے. خیرات کرنے میں, دعوت کرنے میں, نماز پڑھنے میں, عبادت کرنے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے, شریعت ہے, اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے, اگر میرے نبی کا حکم نہیں ہے, وہ کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے میرے نبی کی بات مانی ایسے سمجھو اس نے میرے نبی کی نہیں اللہ کی بات کو مانا ہے. تو میرے بھائیوں, اس دنیا کی نجات اور ہماری نجات, آخرت میں جو نجات ہے وہ ساری کی ساری ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے. ایسے وقت ضائع نہ کریں, اپنی عمریں ضائع نہ کریں, اپنے پیسے ضائع مت کریں, اپنے یہ سجدے, اپنے یہ عبادتیں, اپنے یہ قرآن مجید کی جو تلاوتیں ہیں یہ ساری کی ساری آپ کریں. قرآن پڑھیں, قرآن خود پڑھیں, خود پڑھنا سیکھیں. جو بیٹا پڑھے گا جس نیت سے, جس دل لگی سے, وہ دوسرا کوئی نہیں پڑھ سکتا. جس دل لگی سے بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرے گا, میں نہیں کر سکتا. اور رہی بات جنازے کی, اپنے جنازے ان سے پڑھواؤ
اپنے جنازے ان سے پڑھواؤ جو جنازے کے اندر بخشش کی دعا کریں. جو بندے جنازے کے اندر بخشش کی دعا ہی نہیں کرتے تو پھر میرے بھائیو آپ سے مشورہ ہے, تو پھر تم میت کے لیے واسطے دعا حاضر میت یہ نیت نہ کیا کرو. جب تم نماز جنازے میں میت کے لیے ایک لفظ بھی بخشش کا نہیں مانگتے ہو, جب جنازہ ختم ہو جاتا ہے, جنازے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہو, پھر تم ایک بار کیا, دو بار کیا, تین بار دعائیں منگاتے ہو, پھر ان دعاؤں میں تم پھر وہی دعائیں پڑھتے ہو, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ, جو دعائیں میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے اندر مانگی تھی, جنازے کے بیچ میں مانگی تھی, تیسری تکبیر کے بعد مانگی تھی, لیکن تم وہاں نہیں مانگتے ہو, سلام پھیر کے بعد میں مانگتے ہو. کس نے اختیار دیا ہے؟ کس نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے؟ تمہیں کس نے سمجھایا ہے؟ تمہارا نبی جنازے میں مانگے, تم جنازے کے بعد مانگو, یہ اختیار کہاں سے آیا؟ یہ تعلیم کہاں سے لے کر آتے ہو؟ بات وہی ٹھیک ہے, بات وہی دین ہے جو نبی نے کی ہے. اگر میرے محبوب جنازے میں دعا مانگیں گے تو میں جنازے میں مانگوں گا تو جنازہ ہے. اگر میں جنازے کے بعد اپنی طرف سے 3 بار کیا 103 بار میں مانگ لوں, وہ خلاف شریعت ہے, وہ دین کے خلاف ہے. آپ نے جنازے کے درمیان میں دعا مانگی اور پھر جنازہ پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے, اس میت کو صحابہ کرام کے ساتھ مل کر قبر میں دفنایا. دفنانے کے بعد جب قبر بن گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, اے صحابہ کرام, اب تمہارے بھائی کا اب یہ جو آخری گھڑی ہے انتہائی اہم گھڑی ہے. اب منکر نکیر آ چکے ہیں, وہ سوال کر رہے ہیں تمہارے بھائی سے, اب مخلص ہو کر اپنے اس بھائی کے لیے قبر پر بخشش کی دعا کرو. سارے کے سارے اسی جنازے سے 45 سیکنڈ کا جنازہ پڑھ کے 45 سیکنڈ کا جنازہ پڑھ کے سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر آپ کسی کے ساتھ ایسا کرو گے, یقیناً کل آپ کی باری ہے, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. خود بھی جنازے کی دعائیں یاد کرو اور جنازہ اس سے پڑھواؤ جسے جنازے کی دعا آتی ہے. پہلے سن لو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی توہین والی بات نہیں ہے, کوئی بےزتی والی بات نہیں ہے. مولوی صاحب سے پوچھو آپ کو نماز جنازے کی دعا آتی ہے؟ جو دعا واسطے حاضر میت کے ہے وہ ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ اللہم ادخلہ الجنہ اللہم اعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. جب بھی تجھے بیٹا یاد آ جائے, جب بھی تجھے باپ یاد آ جائے, جب بھی تجھے ماں یاد آ جائے, اس دعا کو یاد کر لے. اسی وقت اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کرنا شروع کر دیا کر. جہاں تجھے ٹائم مل جائے, 5 منٹ مل جائیں, 10 منٹ مل جائیں, اللہ اکبر, اپنی ماں کے لیے اسی دعا کو پڑھنا شروع کر دیا کر. آپ کا ہر لمحہ, آپ کا ہر وقت کوئی بھی ضائع نہیں ہوگا. ایک دن ایسا آئے گا آپ اٹھتے بیٹھتے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہوں گے. میری آپ سب بھائیوں سے, نوجوانوں سے, بزرگوں سے یہی گزارش ہے, یہی التماس ہے. میری باتیں تو کڑوی تھیں لیکن وہ حقیقت پر مبنی تھیں. آپ کو ضرور غصہ آیا ہوگا, لیکن جتنا مرضی غصہ آیا ہے اس کو تھوک دینا, لیکن آخر میں یہ میری بات اپنے پلے باندھ لینا. آج جا کر واپس جا کر نماز جنازے کی دعا یاد کرنا, اور 45 سیکنڈ میں اللہم اغفر لہ والی دعا نہیں پڑھی جا سکتی. خیال کرنا, اپنے ماں باپ کا جنازہ, اپنا جنازہ انہی سے پڑھانا, انہی سے وصیت کر کے جانا جن کو نماز جنازے کی دعا آتی ہو. اگر تمہارے مر جانے کے بعد, میرے نبی نے شاہ فرمایا ہے 40 بندے نے, صرف 40 بندے نے, آج تو ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں جنازے میں لوگ شریک ہوتے ہیں, اگر 40 بندوں نے بخشش کی دعا کر دی تو اس میت کی بخشش ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ جو سنایا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, آمین ثم آمین.